اپنے کیس کو تو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپریل میں یہ لیک ہوا تھا پاناما لیکس، اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ نواز شریف خاندان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی رہی. مگر ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا کیس جو کہ پاکستان اپنے فیور میں کرا سکتا تھا، اس کو تو وہ ہار کر آ گئے. ناظرین، بات کریں گے ہم ناقص منصوبہ بندی رہی وزارت پانی و بجلی، متنازع بھارتی منصوبوں کا کیس ہار گئی ہے. سہیل صاحب، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا مودی کی دھمکیاں ہمیں ملتی رہی، سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے، پانی روک دیا جائے گا، لیکن ورلڈ بینک جو ثالثی کا کردار کرتا رہا ہے ادا، اور آج اس نے جو ہے اجازت دے دی. پاکستان تو اپنا کیس ہار گیا. وہی بات ہے، خواجہ آصف، ان کے انڈر یہ وزارت آ رہی تھی، اور وہ آصف صاحب ہیں شاید انڈس واٹر کمیشن کے، ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم کیس ہارے ہیں نا. شازیہ بالکل، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. ایک مرتبہ پھر ہم عالمی ثالثی عدالت کے اندر، جس کا رول بیسیکلی بنیادی طور پر ورلڈ بینک ادا کر رہا تھا، وہاں پر ہم پن بجلی منصوبوں کے اوپر جو پاکستان کے رائٹ کو ڈیمیج کرنے سے متعلق بھارتی اقدامات تھے، وہاں پر ہم اپنا کیس ہار گئے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری جانب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب سے یہ ورلڈ بینک کے ماتحت یہ ان مذاکرات کا آغاز ہوا، ہماری بڑی ٹیمز نے 2-3 مرتبہ وہاں پر جا کر وہاں وزٹ کیے، کروڑوں روپے اخراجات آئے. اس کے بعد کوئی بات یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے میڈیا کو یا عوام کو کہ ہماری وہاں پر کیا کارکردگی رہی ہے، فیصلہ کیا آیا ہے. پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، ورلڈ بینک خود اس کو اناؤنس کر رہا ہے. سیکٹری لیول کے ٹاک تھے، وہاں پر ہمارے سیکٹری پانی بجلی پہنچے تھے وہاں پر. اس کے بعد میں انڈس واٹر کمشنر مرزا آصف بیگ صاحب بھی وہاں پر تھے. بنیادی مقصد وہاں پر یہ تھا، جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، کہ دریائے جہلم کے پانی کے اوپر بھارت کشن گنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے، پن بجلی منصوبہ ہے 330 میگا واٹ کا. اس منصوبے کے تعمیر ہونے سے ہمارا نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ، جو پاکستان کا اور دنیا کا مہنگا ترین منصوبہ بن چکا ہے، 500 ارب روپے اس کی لاگت پہنچنے کے باعث، اگر وہ یہ منصوبہ دریائے جہلم کے پانی کے اوپر تعمیر کریں گے، اس کے نتیجے میں نیلم جہلم جو پن بجلی منصوبہ ہے، اس سے بجلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی. اور ابتدائی جو انداز ہے اس کے مطابق 10% کم بجلی پیدا ہوگی، اور نیلم جہلم سے 10% کم بجلی پیدا ہونے کا مقصد ہے سالانہ 4 ارب روپے کا نقصان. اچھا، ایک جانب یہ تھا. دوسری جانب دریائے چناب کے پانی کے اوپر بھارت نے 850 میگا واٹ کا رتلے پن بجلی منصوبہ تعمیر کر رہا ہے. اس کا بھی یہی ہونا تھا کہ دریائے چناب کے اندر ہمارے ہاں پانی کا بہاؤ متاثر ہونا تھا، چونکہ بھارت وہاں پر جو جس طریقے سے وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، لیکن وہاں پر وہ ایک ڈیم ضرور تعمیر کرتا ہے، پانی سٹور ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ 850 میگا واٹ یا 330 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو پانی کا ہیڈ اونچا کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کو ٹنل کے ذریعے پانی کا فلو ملے. اور مختلف دنوں کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، تو جو لوور اپیرین پاکستان ہے، ہمارا دریائے جہلم کی بات کریں یا چناب کی بات کریں، پانی متاثر ہوگا. ہم نے اس کو چیلنج کیا. پہلے تو اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ورلڈ بینک کا بھی اوورال ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ٹلٹ ہے، ان کا جو رجحان وہ بھارت کی جانب رہا ہے. وہاں پر گئے، مذاکرات ہوئے، ہماری بات کی سنوائی نہیں ہو سکی. بنیادی مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ جماعت علی شاہ صاحب ماضی میں تھے انڈس واٹر کمشنر، ان کے دور کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا. ہم نے کسی سے آج تک پوچھ گچھ نہیں کی کہ آپ کے ذمہ قومی مفاد کے منصوبے تھے، آپ عالمی ثالثی عدالت میں جا کے کیس کیوں ہار جاتے ہیں؟ اس لیے ہار جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹائملی ٹیک اپ نہیں کرتے. ہم نے بھارت وہاں پر جو ایک پلی لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اربوں روپے لگ چکے ہیں، ہم یہاں پانی کا مکمل اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے، پانی کا بھاؤ الٹیمیٹلی پاکستان کے پاس پہنچ جائے گا. وہ اپنی پلی میں کامیاب ہو جاتا ہے. جس موقع کے اوپر ہمیں چیلنج کرنا چاہیے ہم چیلنج نہیں کرتے. جب ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم اپنے بلو وائٹ لوگوں کو وہاں پہ کیس کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ اس دلچسپی سے کام نہیں کرتے. اب ہم نے سیکٹری لیول کے ٹاک تھے. 4 ماہ قبل سیکٹری یوسف نسیم کھوکر صاحب نے چارج لیا ہے. انہیں ان تمام ٹیکنیکل امورز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے؟ دھاگا صاحب تھے، آپ کو الٹیمیٹلی دوبارہ اس کیس کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے تھا، جو پچھلے 1.5-2 سال اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے تھے. الٹیمیٹلی ہم ہار گئے. اب اگلے مہینے دوبارہ ستمبر میں ایک سیشن ہوگا، جس کے اندر بھارت کے ساتھ کمٹمنٹ لی جائے گی کہ آپ اپنے ڈیزائن کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن وہ بھارت ہمیں کمٹمنٹ دے گا کہ کتنا پانی کی سپلائی کو وہ انشور کرے گا. کیس یہ ہم دونوں ہار گئے دونوں منصوبوں کے اوپر. اور اس کا سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے مستقبل کے اندر، بھارت دریائے جہلم کے اوپر، دریائے چناب کے اوپر مزید پن بجلی کے منصوبے تعمیر کرے گا، اسی ورلڈ بینک کے فیصلے کو بنیاد کے اوپر بنا کر. اور ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ ہم بھارت کا ہاتھ روک سکیں. اچھا راؤ خالد صاحب، اب تو ہم ہار گئے کیس. اب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیم نہیں بنائے گئے. جب ڈیم کی بات آتی ہے تو ساری جتنے بھی صوبے ہیں وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ویسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں.
انرجی پر فوکس نہیں رہا, جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں مہنگے ہوتے ہیں, افتتاح کر دیا جاتا ہے مگر ہمیں نظر کچھ نہیں آتا, بجلی کو وہی لوڈ شیڈنگ اور مہنگے مہنگے بل ملتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ حکومت کی پرائرٹیز نہیں رہی اس 4 سال 4.5 سال کے عرصے میں؟ دیکھیں یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے. جہاں ہم کالا باغ ڈیم پہ ہم نے سستی جو دکھائی اور جو نالائکی دکھائی ہے, یہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. آپ کے پاس سندھ طاس معاہدے کے تحت 30 سال تھے جس کے دوران آپ نے میکسیمم لوور جو ریپیرین ہے اس پہ جتنا آپ ڈیم بنا سکتے تھے, جتنے آپ منصوبے لگا سکتے تھے پن بجلی کے, اسٹوریج, آپ کو کوئی ممانعت کسی قسم کی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے. لیکن 30 سال کے بعد ایک اس کی شک کے تحت پھر انڈیا جو ہے, اگر آپ 30 سال میں اپنا ریکوائرمنٹ اپنی ایک اسٹیبلش نہیں کرتے تو پھر انڈیا کا وہ ایک رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ اپر ایریا میں اپنے رن آف دا ریور پروجیکٹ, اسٹوریج نہیں لیکن رن آف دا ریور پروجیکٹس وہ بنا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ اس شک کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمارا کیس کمزوری اس لیے پڑا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل کنٹروورسی اگرچہ بنائی گئی کالا باغ ڈیم کے اوپر, لیکن ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اس سارے پروسیس کو روکا جائے. پانی پاکستان جو اگر یوز کرتا وہ سارا پانی کا حصہ پاکستان کو مل جاتا, انڈیا کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ وہاں پہ اوپر یہ پروجیکٹس دوبارہ یہ نئے پروجیکٹس وہ بنا سکتا. اس کے وہاں تک کام نہیں رکا. ضیاء الحق کے دور میں بہت اس پہ میں کہتا ہوں جان بوجھ کے مجرمانہ غفلت کی گئی. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں آگے جماعت علی شاہ صاحب کے دور میں, آپ پھر دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا رویہ اختیار کیا گیا اور پھر سودے بازی کے الزامات لگے. جماعت علی شاہ صاحب پیسے کھا گئے ہیں, انڈیا کا کیس فیور کر گئے ہیں ذرا, ان کا بھی آج تک آپ احتساب نہیں کر سکے, نہ ان کو پکڑ سکے نہ آپ ان کا احتساب کر سکے. اب پھر اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی تک. صرف ایک آپ اس میں کہہ سکتے پازیٹیوٹی, آپ نے بھی مینشن کیا شازیہ, کہ کم از کم سندھ طاس معاہدے کو جہاں پہ وہ نیگیٹ کر رہے تھے, جو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے, بھٹی صاحب نے ذکر کیا, وہ ایٹ لیسٹ مارچ میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے 20-21 مارچ کو, اور اب واشنگٹن میں 2-3 دن پہلے جو مذاکرات ہوئے, ایٹ لیسٹ وہ سندھ طاس معاہدے کی اسی پیرامیٹرز کے اندر ہو رہے ہیں. اور کم از کم انڈیا کی طرف سے وہ ریٹورک جو تھا کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے, وہ ختم ہو گیا. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. یہ رن آف دا ریور کے اوپر جو پروجیکٹ ہیں وہ آپ رکوا اس طرح سے نہیں سکتے, لیکن یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے پروجیکٹس تو شروع کریں, اپنا کام تو شروع کریں, اپنی ڈیمانڈ کریٹ کریں کہ ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے, ہمیں اتنی اسٹوریج چاہیے, کیپیسٹی اتنی چاہیے. اس کے بعد آپ پھر کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اوپر جو ان کی اسٹوریج ہے اس کو آپ رکوا سکیں کہ آپ یہ اسٹوریج نہیں بنا سکتے یہاں پہ, یا وہ ٹنل کا منصوبہ ہے کہ ان کا جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, کبھی جا کے وہ ہوگا. اسٹوریج ان کی ہے میرا خیال ہے ویک لانگ اسٹوریج وہ ہو سکتی ہے وہاں پہ میکسیمم. تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, لیکن سٹل یہ نالائکی کی وجہ سے ہم آئے دن اس پہ لوز کر رہے ہیں گراؤنڈ. ہارنا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم لوز ایوری ڈے وی آر لوزنگ دا گراؤنڈ. شازیہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے, نیلم جل پن بجلی منصوبہ جس کا PC1 ہمارا منظور ہوا تھا 1990 کے اندر, اگر ہم 5 سے 6 سال کے اندر میکسیمم ایک منصوبی کنسٹرکشن ٹائم ہوتا ہے, اس کو مکمل کر لیتے تو بھارت کشن گنگا ڈیم تعمیر کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہنا تھا, کیونکہ ہمارا کیس سٹرونگ ہو جانا تھا. بھارت نے 2008 کے اندر اس کی تعمیر شروع کیا, یہ موقع ہم نے خود گوایا, اور اس کے بعد مستقبل میں 30 سال آپ کے پاس تھے, یہی میں نے عرض کیا 30 سال آپ کے پاس تھے, اس میں آپ کے پاس بڑا سنہری موقع تھا. اور آپ میں اس کرائسس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ جو بھی ملک کے وزیر اعظم ہو وہ اس کے اوپر ایک خود پرسنلی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ٹائملی مانیٹرنگ کریں ایسے پروجیکٹس کے اندر, ادروائز ہمارے لیے مستقبل کے اندر بہت چیلنجز ہوں گے. کی بات کریں بھارت کے حوالے سے, اگر ہم بات کریں بھارت کی لابنگ, ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ دنیا بھر میں ہم اپنا کیس سٹرونگ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. ہم اس طرح بین الاقوامی عدالتوں میں اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو گیا, سندھ طاس معاہدہ ہو گیا, الٹا یہ عدالتیں یہ ادارے جو ہیں ہمیں تنبیہ کرتے ہیں. اب جیسے اسی کیس میں یہ جو کیس ہم ہارے, اس میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اب آپ جو ہے آبی حقوق کا خیال کریں, پاکستان کو کہہ دیا گیا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کو اور بتاتا چلوں, آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. کشن گنگا ڈیم کے منصوبے کو ہم نے چیلنج کیا, یہ دوسری مرتبہ ہم کشن گنگا ڈیم کے خلاف اپنا کیس ہارے ہیں. اس سے پہلے ابھی ہم اس کو لے کے گئے تھے عالمی ثالثی عدالت میں, وہاں سے ہم کیس ہارے, دوبارہ گورنمنٹ نے ایفرٹ کی, دوبارہ ہم کیس ہار چکے ہیں. یہاں پر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹائملی کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتے, جو اس کے ریلیونٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر نہیں کرتے, من پسند کے اوپر ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, کروڑوں روپے کی فیسیں ادا کی جاتی ہیں, اور اسی چیز کا ایڈوانٹیج حاصل کرتا ہے بھارت. اور اس کے بعد ورلڈ بینک کے اندر بھارت کی نمائندگی موجود ہے, ان کا وہاں پہ بہت لابنگ ان کی بہت سٹرونگ ہے, اور اسی وجہ سے ہمیشہ عالمی ثالثی عدالت میں وہ کوئی بھی کیس جائے تو انٹرنیشنلی بھارت اس کو مینوور کرتا ہے, اور زیادہ تر کیسز ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھارت کے حق میں فیصلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے انہیں فیور ملتی وہاں پر. ٹھیک ہے, اب اس کیس کے پر ناظرین قومی خزانے کے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں. یہ کیس تو ہم ہار گئے, اب دیکھتے ہیں کہ اب ہماری سنوائی کس طرح سے ہوتی ہے, اور اب جو آئیں گے وزیر
وہ کس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن ناظرین بڑے المیے کی بات ہے کہ قومی خزانے پر دن بدن بنتے سفید ہاتھی کے جو ہے وہ معاملات ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو, اسپیشلی انرجی پروجیکٹس کی بات کریں تو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے مگر ہمیں نظر کچھ نہیں آتا.